بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات، اور اسلامیات آپ کے پاس یہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارا پیارا دن موجود ہے۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے یونٹ نمبر 4 آداب و اخلاق، سبق نمبر 7 جھوٹ۔ آج ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ جھوٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک ایسے لڑکے کی کہانی پڑھیں گے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا، بہت زیادہ مذاق کرتا تھا، مذاق کو اپنی عادت بنا لی تھی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ جب اس پہ سچ میں مصیبت آئی تو اس کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارا سبق کا نام ہے شیر آیا شیر آیا۔ بہت اچھی سی کہانی ہے یہ، بہت زیادہ سبق آموز کہانی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ چرواہا کیا ہوتے ہیں؟ جو بکریاں چراتے ہیں نا، انہیں چرواہا کہتے ہیں۔ اس کا ایک لڑکا تھا، یعنی کہ اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ لڑکا بہت زیادہ شرارتی تھا۔ شریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ شرارتی، شیطانیاں کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے شرارتی اور ایک ہوتا ہے شیطانیاں کرنے والا نا۔ وہ بچہ ایسا تھا، وہ گاؤں کے لوگوں کو تنگ کرتا اور بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا اور بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتا تھا، بہت زیادہ جھوٹا تھا وہ۔ اور بوڑھا چرواہا اسے منع کرتا، مگر لڑکا باز نہ آتا تھا۔ اس کے جو فادر تھے، اس کے جو ابو تھے، وہ اس لڑکے کو منع کرتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولو، مگر وہ لڑکا باز نہیں آتا تھا۔ اور وہ گاؤں میں جھوٹی باتیں اور افواہیں بھی پھیلاتا تھا، یعنی کہ وہ گاؤں میں جھوٹی جھوٹی باتیں بولتا تھا، افواہیں پھیلاتا تھا۔ افواہیں وہ ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جیسے کہ بچے بھی بعض اوقات بول دیتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس بات پہ ہمیں خود بھی یقین نہ ہو کہ وہ بات سچی ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، ہم بول دیتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا تھا، یعنی کہ وہ بندہ یا وہ بندی یہ کر رہی تھی۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی افواہیں ہوتی ہیں۔ ایک دن اسے ایک نئی شرارت سوجی مطلب یعنی کہ اسے ایک نئی شرارت اس کے ذہن میں آئی۔ جنگل سے اپنی بکریاں چراتا ہوا جب وہ گاؤں میں داخل ہوا اور زور زور سے چلانے لگا، شیر آیا بچاؤ بچاؤ۔ ایک دن وہ اپنی بکریاں چراتا ہوا جب گاؤں میں آیا جنگل سے، تو وہ زور زور سے چیخنے لگا، شیر آیا بچاؤ بچاؤ۔ جب گاؤں کے لوگ گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیر جو ہے بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیا کرتے ہیں۔ ریوڑ کیا ہوتے ہیں؟ بہت ساری بکریاں جب ایک جگہ ہوں تو اسے ریوڑ کہا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ اس کی چیخ و پکار پر گھروں سے نکل پڑے، کیونکہ شیر وہاں پہ حملہ کر دیا کرتا تھا نا، اسی لیے لوگوں کو کیا لگا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، اور وہ بھاگ کر اس کی مدد کو آئے کہ کہیں شیر نے واقعی سچ مچ اس پہ حملہ نہ کر دیا ہو۔ کوئی ڈنڈا لے کے نکل پڑا تو کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ جب سارے لڑکے کی مدد کے لیے جمع ہو گئے تو دیکھا کہ وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا زور زور سے ہنس رہا ہے۔ اور جب سب لوگ اس کی مدد کے لیے آ گئے، یعنی کہ پورا گاؤں اسے بچانے کے لیے آ گیا، تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ٹیلے پہ ہنس رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ٹیلا یہ ہوتا ہے بڑے بڑے پتھر یا مٹی سے بنا ہوا ٹیلا، اس کے ہاتھ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد جب سب کھڑے ہو گئے تو وہ ٹیلے پہ جب سب آ گئے تو وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا زور زور سے ہنسنے لگا۔ لوگ غصہ کرنے لگے کہ اس نے جھوٹ بولا، پھر لڑکا لاپرواہی سے بولا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یعنی کہ کیا اس نے جھوٹ بولا نا کہ شیر تو آیا ہی نہیں تھا وہاں پر، اور اس نے جھوٹ بولا، لوگ آ بھی گئے اور اسے ایک تفریح مل گئی، اور پھر وہ ہنسنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ پھر سب اس سے غصہ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس لڑکے نے اس مذاق کو اپنی عادت بنا لیا۔ ہر تھوڑے دن کے بعد وہ اسی طرح اچانک ٹیلے پہ چڑھ کر چلانا شروع کر دیتا، ارے بچاؤ، آج تو واقعی شیر آ گیا۔ لوگ پہلے کی طرح اس کی مدد کو دوڑ کر آتے اور وہ تالیاں بجا کر ہنستا۔ اب اس لڑکے نے اپنا کیا معمول بنا لیا تھا کہ ہر تھوڑے دن کے بعد وہ یہی کام کرتا کہ ٹیلے پہ چڑھ کے چلاتا کہ بچاؤ، آج تو سچ میں شیر آ گیا ہے۔ لوگ اس کی مدد کو آتے اور وہ تالیاں بجا کر ہنستا، یعنی کہ اسے ایک بہت اچھا گیم مل گیا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا؟ سچ مچ شیر آ گیا۔ لڑکے نے ایک خونخوار شیر کو سامنے دیکھا تو ڈر کے مارے بکریاں چھوڑ کر ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ پھر جب اچانک سچ میں شیر آ گیا نا، تو کیا وہ ڈر گیا، بکریاں چھوڑ کر وہ ٹیلے پہ چڑھ گیا اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگا، مگر اب کی بار کوئی بھی گھر سے نہ نکلا۔ گاؤں والے یہی سمجھے کہ وہ شریر لڑکا پھر مذاق کر رہا ہے۔ گاؤں والوں کو کیا لگا؟ وہ لڑکا، کیونکہ اس کی عادت جھوٹ بولنے کی تھی، وہ یہ کام کر چکا تھا، تو ان سب کو کیا لگا؟ لڑکا مذاق کر رہا ہے۔ لڑکا رو رو کر سب کو بلاتا رہا مگر کوئی بھی نہیں آیا، اور شیر نے پہلے اس کی ساری بکریاں اور پھر اسے بھی ہڑپ کر لیا، یعنی کہ اسے بھی کھا لیا۔ تو اس میں کیا ہوا؟ ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے سبق سے؟ کہ جھوٹ بولنے سے آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سچ بھی بولے تو لوگ اسے جھوٹی سمجھتے ہیں۔ جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی اس پہ یقین کرتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اگر وہ لڑکا جھوٹ نہ بولتا، پہلے اگر جھوٹ نہ بولتا تو لوگ اسے بچانے کے لیے آ جاتے،
ٹھیک ہے نا، اس کی جان بچ جاتی، مگر وہ یہ والا مذاق بہت دفعہ کر چکا تھا، بہت دفعہ جھوٹ بول چکا تھا، تو اس کا جو اعتبار تھا وہ لوگوں کے پاس سے ختم ہو چکا تھا اور لوگ اسے جھوٹا سمجھنے لگے۔ جب سچ میں شیر آیا تو کیا ہوا، لوگ سمجھے کہ یہ پھر جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اس کی تو عادت تھی نا جھوٹ بولنے کی، اور پھر اس کی عزت بھی لوگوں کے پاس ختم ہو چکی تھی، اس لیے کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا، اور شیر نے کیا کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، اور ہم سب کو آج جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ بھی جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرنا چاہیے۔ اور اگر ایک بات ہے سیریسلی، اگر آپ لوگ کسی بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دوست سے، اپنے گھر والوں سے، تو پھر اگر آپ سچے بھی ہوں گے نا تو کوئی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا، سب کو یہ لگا کہ اس نے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا، اب بھی جھوٹ بول رہا ہوگا، یا اس نے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا، یہ اب بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہوگی۔ آپ لوگ یہی سوچتے ہیں نا، اگر آپ کی دوست آپ کو کسی بات پہ تنگ کرے اور پھر سچ مچ اگر وہ آئے کوئی بات سیریس ہو تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تم نے پہلے بھی یہی بولا تھا، اب میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کر رہی، آپ لوگ یہی بولتے ہیں نا۔ تو اس سبق میں بھی ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اگر پھر ہم سچے بھی ہوئے تو کوئی ہماری بات پہ یقین نہیں کرے گا، اور جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا، اور اب یہاں پر ایک پویم دی گئی ہے، یعنی کہ چند اشعار دیے گئے ہیں، آپ کو وہ یاد کرنے ہیں۔ انسان کو راہ سے بھٹکاتا ہے جھوٹ، جہنم کا راستہ دکھاتا ہے جھوٹ، جھوٹ سے ہوتی ہے بدنامی بڑی، عزت کو خاک میں ملاتا ہے جھوٹ، جھوٹ سے آتی ہے منہ میں بدبو بہت، فرشتوں کو دور بھگاتا ہے جھوٹ۔ یہ 3 آپ کو اشعار دیے گئے ہیں، انہیں آپ کو یاد کرنا ہے، اور میں آج آپ سے ایک کوشچن بھی پوچھوں گی۔ اگر آپ لوگ اپنی کاپی، اکثر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ گھر بھول کر آ جاتے ہیں تو آپ اپنی ٹیچر کو کیا بولتے ہیں؟ میری طبیعت خراب تھی، لائٹ چلی گئی تھی، کاپی دوست کے پاس تھی، یا آپ لوگ سچ بتا کے معذرت کر لیتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے اسکول کا کام نہیں کیا ہوتا تو آپ لوگ کیا بہانہ کرتے ہیں؟ یا آپ لوگوں کو سچا جواب دینا ہے کہ اگر آپ کا کام نہیں ہوا ہوتا تو آپ ٹیچر کو آ کے کلاس میں کیا بولتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ بات آپ لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔